آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے کہنے پہ آج تشریف لائے ہیں، چونکہ کچھ اہم معاملات ہے جن پہ آج بات کرنی ہے، جو بھی برننگ ایشوز ہیں ہمارے لوگوں کے۔ تو سب سے پہلے میں کہنا چاہوں گا، یہ جو ہماری ہارٹی کلچر انڈسٹری ہے، جیسا کہ سب جانتے ہیں، اس بار جو ہماری ہارٹی کلچر انڈسٹری کو ایک بہت بڑا دھچکا لگا ہے۔ جو ہمارے سیب ابھی بھی ڈھول رہے ہیں ہمارے گھروں میں، خریداری نہیں ہو رہی ہے۔ مطلب ہماری اکنامی کا بہت بڑا ذریعہ جو ہے یہ ہارٹی کلچر انڈسٹری ہے۔ تو اس میں اگر دھچکا لگ گیا تو ہماری اکنامی جو ہے پوری کی پوری ڈاؤن فال ہو گیا، اور اس پہ ترا یہ کہ ہمارے جو کسان ہیں ان کے جو KCCs ہیں ان میں انٹرسٹ چڑھتا ہے، اور بینک والے ہمارے کسان بھائیوں کو بہت تنگ کر رہے ہیں یہ انٹرسٹ پے کرنے کے لیے۔ تو مطلب اس میں کئی کسان اتنے پریشان ہیں کہ بینک والے ان کے گھر آ جاتے ہیں، ان کی ریسپیکٹ پہ یہ دھبا لگتا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی بڑا ایشو ہے جو اس وقت ہم شیئر کرنا چاہیں گے، اور اس بارے میں سرکار سے یہ کہنا چاہیں گے کہ یا تو باغ مالکان کو معاوضہ دیا جائے جو نقصانات بڑے طور پہ جو نقصان ہوا ہے، یا بینکس کو ایک ڈائریکشن چلی جائے کہ KCC کا جو اب کی بار انٹرسٹ ہے اس کو ویو آف کیا جائے۔ تو ایک ایشو ہمارے پاس یہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی جو ہماری اکنامی سے ہی جڑا ہوا مسئلہ ہے، جو الیکٹرسٹی ہمارے گھروں کو آتی ہے، تو ایک دم 30% کا جو ہے اضافہ کیا گیا ہے الیکٹرسٹی ٹیرف میں۔ آلریڈی ہمارے لوگ جو ہیں پریشان ہیں، جوجھ رہے ہیں غربت سے۔ تو یہ جو اضافہ ہوا ہے، مجھے لگتا ہے یہ جو ہے زخموں پہ نمک چھڑنے کے برابر ہے۔ تو ہمارے لوگ بہت ہی پریشان ہیں، اور اس پہ کل اور ایک آرڈر آ گیا کہ اگر فیس نہ بھری جائے تو ایک تو الیکٹرسٹی کاٹی جائے گی، دوسرا جو ہے FIR بھی درج ہوگا۔ تو مجھے لگتا ہے ایک بہت بڑا جو ہے عوام کے ساتھ یہ ایک ناانصافی ہو رہی ہے، چونکہ سرکار کے بلند بانگ دعوے ہیں کہ ہم لوگوں کے جو ہے فلاح و بہبود کے بڑے بڑے کام کر رہے ہیں۔ تو لیکن یہ جو ایشو ہمارے پاس ہیں، تو اس میں مجھے لگتا ہے جو سرکار کو دوبارہ سوچنا پڑے گا۔ اور جو ابھی کہا جا رہا ہے کہ نہیں جی ہم نے یہ اسکیم دی ہے جو ہے ایمنیسٹی کی، تو اس میں بھی یہ ہے کہ انٹرسٹ جو چڑھا ہوا ہے لوگوں کا، وہ اس پہ جو ہے وہ اسکیم دی ہے ایمنیسٹی کی، جو پرنسپل اماؤنٹ ہے اس کا 0% بھی کم نہیں ہوتا ہے۔ تو میری سرکار سے گزارش رہے گی کہ لوگوں کے حال پر رحم کیا جائے۔ آلریڈی جو ہے ہارٹی کلچر کی وجہ سے لوگ تباہ و برباد ہو گئے ہیں، اس پہ آپ ان پہ یہ چیز جو لاد رہے ہو، یہ الیکٹرسٹی ٹیرف، تو مجھے لگتا ہے لوگوں کی جو ہے اس میں بہت مصیبت کے شکار ہیں ہمارے لوگ۔ تو ساتھ ساتھ ہی کچھ اور ایشوز ہیں جن پہ میں بات کرنا چاہوں گا۔ تو ہمارے جو ہے ہماری 2011 کی جو سینسس ہے اس کے مطابق ہمارے پاس راشن آتی ہے۔ جو ہمارے نوجوان جن کی شادی ہوتی ہے، جو اپنے گھروں سے الگ مطلب یہ چولہا جن کا درج ہوتا ہے، ان کے پاس راشن کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ اور جو ہمارے ویریفیکیشن میں کہیں ہمارے لوگ چھوٹ گئے ہیں، جو BPL زمرے میں ہیں یا AAY زمرے میں ہیں، تو ہماری گزارش سرکار سے ہے وہ کہاں جائیں۔ ہم اپنے جو ہے تحصیلدار صاحبان سے گزارش کرتے ہیں، ہمارا جو محکمہ فوڈ کا ہے ان سے گزارش کرتے ہیں، چونکہ وہ یہ بولتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے راشن کا ایک مخصوص کوٹا آتا ہے۔ جو ہمارے پاس راشنیز ہیں، چاہے BPL ہو، چاہے AAY ہو اور زمرے ہو، وہ مخصوص کیے گئے ہیں، ان کی جو یہ کوانٹٹی ہے وہ مخصوص کی ہوئی ہے۔ تو نہ اس میں بڑھوتری ہو سکتی ہے نہ کمی ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو ہمارے ڈیزرونگ BPL راشنیز ہے، تو میرا سرکار سے یہ سوال ہے کہ وہ کس سے یہ راشن مانگے۔ اگر سرکار نہیں دے پائے گی تو پھر کون دے گا؟ اور بھی ہمارے کئی ایشوز ہیں، جیسے کہ بہت بڑا میرے حساب سے بہت بڑا ایشو ہے جو ہماری مادری یہ سرکاری زبان تھی، جس کو ہم سیکنڈ مدر ٹنگ بھی بولتے ہیں اردو، اس کو بالکل ہی حذف کیا جا رہا ہے۔ سرکاری زبان سے بھی گئے، اور ابھی جو نائب تحصیلدار کا ایگزام یا پٹواری کا ایگزام، چونکہ ہمارا جو سارا سرکاری ریکارڈ ہے وہ اردو میں ہے، اور اگر ہمارے جو ریونیو کے لوگ ہیں اگر وہ اردو نہ جانتے ہوں تو مجھے لگتا ہے یہ سارا سسٹم جو ہمارا بندوبست کا ہے یہ چوپٹ ہو جائے گا۔ تو یہ کچھ ایشوز ہے جن پہ میں جو ہے آپ سے بات کرنا چاہتا تھا۔
تو یہ میں لوگوں کے سامنے یہ ایشوز رکھنا چاہتا تھا اور سرکار کے سامنے یہ میں ایشوز رکھنا چاہتا تھا کہ بہت ابھی کہا جا رہا ہے کہ فرینڈلی سرکار ہے، تو ہم بھی چونکہ حصہ ہیں بحیثیت ڈی ڈی سی، ہم لوگوں کے جو ہے نمائندے ہیں، ہم لوگوں کی بات جو ہے سرکار تک پہنچانا چاہتے ہیں آپ کے مادھیم سے. تو یہ چند کچھ، حالانکہ اور بھی معاملے ہیں لیکن سب معاملے ابھی ایک ہی وقت میں ہم چھیڑنا نہیں چاہیں گے. تو یہ کچھ معاملات ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، تو اگر آپ اس میں کچھ ہم سے پوچھنا چاہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. صاحب، آپ الیکٹڈ ڈی ڈی سی شوپیان سیکنڈ ہو، آپ نے جتنے بھی باتیں کی ہیں لوگوں کے فلاح و بہبود کے لیے کی ہیں. سر یہ ایک چیز جاننا چاہتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ میں کچھ این جی اوز کے نام، جیسے آپ نے اس سے پہلے بھی آپ کا ویڈیو آیا ہے، این جی اوز کے نام سامنے آئے ہیں کہ جن میں جو ہے نوکری کے وعدے دے کر جو ہے لوگوں کو بھڑکانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اور سرکار اور پرٹیکولرلی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو کیا کرنا چاہیے ان جیسے وہ این جی او اس وقت رواج ہوا ہے؟ جی مزمل صاحب، آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے، چونکہ اور ارشاد صاحب یہ آپ دونوں کا جو ہے جوائنٹ کوشچن ہے. میں گزارش کرنا چاہوں گا، ایک این جی او ہمارے ترال کے کوئی بھائی چلاتے ہیں، تو انہوں نے ہر گاؤں میں، مجھے نہیں لگتا ٹاؤن سے کوئی شکایت نہیں آئی ہے لیکن گاؤں دیہات سے شکایت آئی ہے کہ آنگن واڑی سینٹر مطلب اوپن کرنے کے لیے وہاں پہ جو ہماری یہ ورکر جو ہوتی ہے، ہیلپر ہوتی ہے، ان کو لگانے کے لیے ایک جو انہوں نے بڑا اس میں چلایا تھا. تو ہم نے ڈسٹرکٹ میں نے ریٹن ڈی سی صاحب کو لکھا تھا اس میں، تو اس پہ پھر وہ ویریفیکیشن وغیرہ بھی ہو گئی. تو میری گزارش ہے جو بھی ڈسٹرکٹ میں چاہے این جی او ہو یا اور کوئی والنٹری آرگنائزیشن ہو، جب تک ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ان کو اجازت نہ دے تب تک وہ فیلڈ میں نہ جائیں. اور میں ببانگ دہل یہ کہوں گا، ان کا صرف ایک مقصد ہے کہ ہم کیسے غریب عوام کو لوٹیں جو آلریڈی بیچارے مصیبت میں ہیں. تو مطلب اگر چونکہ میں بھی این جی او سیکٹر سے وابستہ تھا، ہمیں پتہ ہے کہ یہ سینٹر کیسے کھلتے ہیں. این جی او اگر ان کو کوئی پروجیکٹ ملتا ہے تو کام کیسے چلتا ہے. میں سب این جی اوز کو برانڈ نہیں کروں گا لیکن کچھ این جی اوز ہیں جو این جی اوز کے نام پہ جو ہے، میں چیف یہ اکاؤنٹس آفیسر ہوں ٹورزم کا، تو اس نے 5 سرپنچوں کو فون کیے تھے، بھائی آپ اپنے جو آپ کا حلقہ ہے وہاں سے آپ لسٹ دے دو یہ 10+2 بچوں کا، ان کا پھر ہم انٹرویو کریں گے. اور ہر ایک کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ ایک بچے کا 500 روپے دے دیں فارم سبمٹ کرنے کے لیے. تو اس میں ہم نے لوگوں کو یہ گزارش کی تھی کہ وہ اس جانسے میں نہ آئیں. اگر یہ بندہ کہیں ملتا ہے تو اس کو پولیس کے حوالے کریں، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو اس میں آپ مطلب مطلع کریں. تو یہی میں این جی او کے بارے میں بھی بولوں گا. سر کیونکہ ونٹرز چل رہے ہیں، پہاڑی ضلع ہیں، پرٹیکولرلی ضلع شوپیان کی بات کریں گے تو بجلی کی آنکھ مچولی شروع ہو رہی ہے. تو کیا کہنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں، کیونکہ لوگوں کو کافی ایکسپیکٹیشن ہے، لوگوں کو آپ کو فیس میں بھی جو ہے الیکٹڈ کیا ہے سر، فیس میں بھی کچھ اضافہ ہوا ہے. جو فار فلنگ ایریا سے جو خالی 100 روپے پہ دن میں دہاڑی کرتے ہیں وہ شام کو ان کے پاس بجلی بھی نہیں، تو اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس میں چونکہ میں نے آلریڈی یہ ذکر کیا ہے کہ یہ جو الیکٹرسٹی ٹیرف جو ہے انہینسمنٹ ہوا ہے، یہ بالکل بھی مطلب جسٹیفائڈ نہیں ہے، چونکہ لوگ مختلف مسائل سے جونج رہے ہیں اور ایک دم ہم ان پہ یہ سب کچھ لاد رہے تو یہ اچھا نہیں ہے. اور میری ایڈمنسٹریشن سے گزارش ہے، چونکہ ونٹر سٹارٹ ہو گیا ہے اور چونکہ جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ ونٹرز میں الیکٹرسٹی زیادہ ہمیں درکار ہوتی ہے، ٹرانسفارمرز ڈیمیج ہوتے ہیں، تو اس میں پہلے ہی ہمیں تیاری کرنی چاہیے کہ ہم بفر سٹاک رکھیں تاکہ لوگوں کو جو ہے مشکلات نہ ہو. اگر ٹرانسفارمر کہیں پہ جلتا ہے، پہلے تو میں لوگوں سے گزارش کروں گا وہ پاور کا جو ہے جوڈیشیس یوز کریں. یہ میری گزارش ہے، سب سے اپیل ہے. تو اس کے باوجود بھی اگر ٹرانسفارمر جلتا ہے یا کہیں پہ یہ تاریں ہماری ڈیمیج ہوتی ہیں تو ڈپارٹمنٹ سے میری گزارش ہے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے میری گزارش ہے کہ وہ اس چیز پہ نظر رکھیں تاکہ ہمارے لوگ جو ہے سفر نہ ہو. اتنا ہی نہیں، یہ جو چونکہ ہمارے یہاں پہ ابھی برف باری کے امکانات ہیں، تو میری گزارش ہے ایڈمنسٹریشن سے کہ وہ مستعد رہیں کہ پھر ہمیں مطلب دور دراز علاقوں سے فون آتے ہیں، نہیں جی ہمارا برف نہیں ہٹا، ہمیں تاریں ہماری یہ ہو گئی یا راشن ہمارے پاس نہیں ہے. تو ہماری گزارش ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے، ڈی سی صاحب سے اور جتنے بھی ہمارے سیکٹر آفیسرز ہیں ڈسٹرکٹ میں کہ وہ ونٹر آنے سے پہلے ہی
تمام سٹاک رکھیں, تمام چیزوں کا جو ہے اچھی طرح سے جائزہ لیں تاکہ ہمیں ونٹر میں کوئی پریشانی نہ ہو. وحید صاحب ایک آخری سوال آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کیونکہ آپ الیکٹڈ ڈی ڈی سے لیکن پرٹیکولرلی آپ پی ڈی پی سے ہیں, ابھی اس وقت آپ جو ہے وائس پریزیڈنٹ پیرنٹس ونگ کے ہیں, ڈسٹرکٹ شوپیان میں آپ کی پارٹی رواں دواں ہے. پارٹی نے پچھلے کئی دہائیوں سے نام کمایا ہے. آنے والے جس طریقے سے ہم الیکشنز کی بات کریں گے تو کس نظریے سے پی ڈی پی کو آپ دیکھ رہے ہیں, اور لوگوں کے لیے کیا کچھ میسیج رہے گی ایز اے وائس پریزیڈنٹ پی ڈی پی خصوص ضلع شوپیان کی بات ہے؟ دیکھیے, جہاں تک ہماری پارٹی کا تعلق ہے, چونکہ ہماری جو پریزیڈنٹ صاحبہ ہے محترمہ محبوبہ مفتی صاحبہ, انہوں نے بارہا یہ جو ہے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ الیکشن ہماری پریارٹی نہیں ہے, چونکہ بہت مسائل ہیں جس سے ہماری قوم جوجھ رہی ہے, ان پہ ہماری پارٹی کام کر رہی ہے. ہاں, اتنا ضرور کہیں گے کہ الیکشن جب بھی ہو جائیں گے, چاہے مارچ میں ہو جائے, مارچ کے بعد ہو جائے, ہماری پارٹی تیار ہے الیکشنز میں آنے کے لیے. تو ہم کنٹینیوسلی رات دن لوگوں کے ساتھ جڑے رہتے ہیں, لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کے بارے میں ہم کوشش کرتے ہیں ان کو حل کریں گے. اور ہماری پارٹی کا کلیئر یہ ہے, محبت جی کا ہمیں جو ہم چھوٹے ورکر ہیں, گراس روٹ لیول کے ورکر ہیں, ایک کلیئر ڈائریکشن ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ رہیں, لوگوں کے جو مشکلات ہیں ان میں ان کے کام آئیں. تو باقی لوگوں کو میں یہی کہوں گا کہ سبز باغ دکھانے والے بہت آئے اور بہت گئے, لیکن وہی لوگوں کے ہمدرد ہیں, وہی لوگوں کا درد جانتے ہیں جو ان کے درمیان میں رہیں گے. جو پیراشوٹ پارٹیز ہیں وہ لوگوں کو پتہ ہے ان کے بارے میں, لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ جو پیراشوٹ پارٹیز ہیں ان کو کہاں سے جو لایا گیا ہے, ان کو کیسے عوام کے سر پہ بٹھایا جاتا ہے. لوگ اس سے خبردار رہیں گے, اور انشاءاللہ ہمارے لوگ بہت ہی ہوشیار ہیں اس بارے میں, وہ جانتے ہیں کون کہاں سے آیا ہے, کس کی حقیقت کیا ہے, اور لوگوں کا جو درد ہے وہ کس پارٹی کو ہے. تو میری گزارش ہے لوگوں سے کہ وہ جڑے رہیں اس پارٹی کے ساتھ جو ان کی ہمدرد ہے, پہلے بھی تھی, آج بھی ہے, اور انشاءاللہ آگے بھی ہم ان کے پیش رہیں گے. 2018 کی اگر ہم بات کریں گے, پی ڈی پی یہاں پہ مانی جاتی ہے, شوپیان میں پورے ساؤتھ میں پی ڈی پی کا نام لیا جاتا ہے. تو اگلے الیکشن میں کیا پی ڈی پی یہاں سے پھر سے ابھر سکتی ہے؟ انشاءاللہ دیکھیے, پارٹیز کا ابھرنا, کبھی کبھار ڈاؤن فال ہونا, یہ تو نیچرل ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں, جو لوگ کل تک یہ بولتے کہ پی ڈی پی کا نام و نشان نہیں ہے, تو ہمارا جو یوتھ کنونشن 27 کو سری نگر میں ہوا, تو ہمارے جو نقطہ چین تھے, میں کسی کا نام نہیں لوں گا, ان کو جواب ہم نے دے دیا. حالانکہ ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہے, ہمارے ورکر حضرات اپنے جیب سے پیسہ خرچ کر کے دن میں پورے فاقے رہے, خود ہی گاڑیاں کی سری نگر آئے, اور ہماری جو محترم پریزیڈنٹ صاحبہ ہے محبوبہ جی, ان کا پیغام سنا, والہانہ ان کا استقبال کیا ادھر, اور اس کے بعد یہ عہد دہرایا گیا کہ ہم جیسے مفتی محمد سعید صاحب سے پیار کرتے تھے, جیسے اس وقت ہم اس پارٹی کے شانہ بشانہ تھے, آج بھی اسی طرح ہے, اور کل بھی انشاءاللہ شانہ بشانہ رہیں گے محبوب جی کے. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ آپ کا.